جب کوئی اپنے بڑوں کے ادب کو ملحوظ خاطر رکھتا ہے تو اس کا سرمایہ ساری زندگی کی محفوظ ہو جاتی ہے، اور کوئی بے ادبی کرتا ہے تو یہ دو طرح کی بے ادبی ہوتی ہے۔ ایک تو یہ وقت ہوتا ہے کہ ادب بجا لایا جائے، لیکن جو ادب جانتا نہیں یہ بھی بے ادبی ہوتی ہے۔ اگر ادب جانتا تو ادب بجا لاتا۔ اصل بنیادی بے ادبی یہ ہوتی ہے کہ اسے ادب کا پتہ نہیں ہوتا۔ یہ ادب کا جاننا اس لیے ضروری ہے کہ ہمیشہ کی زندگی جو ہے اس کی سرمایہ پونجی، پہلی بات تو ہمارے پاس ہے ہی کچھ نہیں، یہی ان کا ادب ہے، یہی ان کی محبت ہے، یہ ان کا پیار ہے، اسی نے سارا کچھ دینا ہوتا ہے۔ پہلی بات تو ہمارے عاجز سے بندے ہیں، ہمارے پاس ہے ہی کچھ نہیں۔ اب جب مل رہا ہے اللہ نبی رسول کی یہ رحمت ہے تو اسے جاننا چاہیے۔ اس کا ادب یہ ہے، سارے دوست ہیں نا، اس کا ادب یہ ہے مسجد میں آنے والے جب آیا کریں تو یہ نیت باندھ لیا کریں، اللہ پروردگار جب تک میں مسجد میں ہوں میں اعتکاف، ہم بھی ان میں شامل ہو جائیں۔ یہ اللہ کے خاص بندے مہمان ہیں جنہیں اللہ کے سامنے بیٹھ کر، اللہ کے ساتھ بیٹھ کر ادب بجا لانے کی توفیق ہوئی ہے۔ ہم ان کے ساتھ نیت میں مسجد کے اندر تو اعتکاف میں آ گئے ہیں، ان کے ساتھ ایسے نہیں ہیں جیسے ان کے ساتھ ان کے ماں باپ ہیں، ان کے ساتھ ان کے سائیں جی ہیں، ان کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور ان کے ساتھ تعالیٰ ہیں۔ یہ ہماری نیت کا اعتکاف نہیں، ہماری نیت کا اعتکاف مسجد کی نیت ہے، اور وہ عبادت تک کی ہے، یعنی عبادت کے ساتھ ہم ہیں، اور یہ جو ہیں یہ اپنے بابوں کے ساتھ۔ فرق ہو گیا نا؟ جب یہ کوئی پہلے فرق جان جاتا ہے تو یہ پہلا ادب ہے۔ جب تک یہ نہ جانے گا اسے کیا پتا وہ کن کا ادب بجا لا رہا ہے۔ اگر کسی کو یہی نہیں پتا کہ میں اللہ کے نبی کا، اللہ کا، سائیں کا، ماں باپ کا کس کا ادب کر رہا ہوں، اس نے کون سا ادب کیا ہے؟ ہمیں تو وہ ادب نظر کہیں نہیں ہے، وہ کس کا ادب کرتا ہے؟ ادب تو کسی کا کیا جاتا ہے۔ پہلی بات یہ ہے۔ دوسری بات، جب مسجد میں آ جاؤ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک جو اعتکاف کا ادب ہے وہ اعتکاف کا ادب پھر کرنا۔ اعتکاف کا ادب کیا ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کر لیں، ادھر ادھر نہ لے کر جائیں، اپنے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم میں اللہ کے ساتھ کر لیں، نبی رسول سے ادھر ادھر لے کر نہ جائیں، اپنے کام نہ کریں، نبی رسول کے ساتھ ہیں۔ اب یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ پروردگار کے ساتھ ہونے کے لیے نبی رسول کی تعلیم کے علاوہ باطن میں کوئی چیز آ جائے، کیونکہ اب تو باطن کے معاملے ہیں، اب ظاہری عمل نہیں کرنے کی ضرورت کہ ظاہری عمل کریں گے، نہیں، باطنی ساتھ ہونا ہے اللہ نبی رسول کے ساتھ، اور پھر اپنے ساتھ اپنے ماں باپ کو کر لیں۔ یہ نہ ہو کہ آپ ہوں اور آپ کے ماں باپ آپ کے ساتھ نہ ہوں، اب ماں باپ کو ساتھ کر لیں، اپنی آل اولاد کو ساتھ کر لیں، یہ ہے آپ کا ساتھ ہونا۔ اور پھر کیا کریں؟ اپنے نبی رسول اللہ کے ساتھ ہونے کے لیے، اللہ کے ساتھ ہونے کے لیے دوسری بات یہ ہے، ادب بتا رہا ہوں، پہلے ماں باپ کو ساتھ اپنے ساتھ کرنا ہے، اور دوسری بات یہ اپنے سائیں جی کو اپنے ساتھ کرنا ہے۔ سائیں جی کو ساتھ جب ہم کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ سائیں جی کو ساتھ کرنے سے جس طرح ماں باپ کو وہی عطائیں ہوں گی اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے نبی سے جو آپ کو ہو رہی ہیں، اسی طرح پھر کیا ہوگا؟ آپ کو اپنے سائیں جی کی وجہ سے وہی عطائیں ہوں گی جو اللہ پروردگار اور اللہ کا بندہ دے رہا ہے، اور آپ اس طرح اپنے سائیں جی سے بھی جدا نہیں ہوں گے، اور اپنی نسبت ماں باپ جو ہمارے الاولون السابقون عطائیں دینے والے ہمارے ذریعے ہیں ان سے بھی جدا نہیں ہوں گے۔ ان کا ادب ہو رہا ہے، اب ہم کہیں گے آپ نے ادب کیا ہے۔
اور اگر اپنے اللہ کے ساتھ اپنے نبی رسول کے ساتھ آپ اس طرح نہ ہوئے تو آپ نے ادب نہیں کیا، آپ نے ادب نہیں کیا۔ یہ دو ادب ہو گئے۔ تیسرا ادب یہ ہے کہ یہ آنے والا جب مسجد کے وقت تک اپنے آپ کا اعتکاف میں رکھتا ہے تو یہ ادب ہے۔ اس ادب کے اندر وہ جن کا ادب یاد آ رہا ہے ان کو جانے کہ وہ کون ہے۔ ایک اللہ تعالیٰ ہے، ایک اللہ کا نبی ہے، ایک اللہ کا بندہ ہے، ایک اس کا اپنا بھائی مسلمان مومن جو موتقف ہے، اعتکاف میں بیٹھا وہ ہے، ایک اس کے ماں باپ ہیں، یعنی اس کے بڑے آپ کے بڑے ہیں۔ تو ایک طرف اللہ نبی رسول عطا کرنے والے ہیں اور دوسری طرف یہ عطائیں دینے والے ہیں۔ عطائیں دینے والا کون ہے؟ ایک ہی ہے، وہ اعتکاف کرنے والا جو اعتکاف میں بیٹھا ہے۔ اس ادب میں اللہ نبی رسول انہیں پہلے بھی دے رہے ہیں، اب بھی وہ دے رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو ان کے ساتھ لگنے کا طریقہ پھر کیا ہے؟ خادمین جتنے بھی آئیں ان کے ساتھ پہلا ادب ان کے ساتھ اب ہوگا۔ جب ان کے ساتھ محبت پیار کریں گے تو جو اللہ پروردگار ہے ان کے ساتھ محبت پیار کر رہا ہے، جو اعتکاف میں بیٹھ کر محبت پیار دے رہے ہیں، جو ان سے محبت پیار اللہ کرتا ہے ان کے ساتھ بھی وہی کرے گا، وہی کرے گا۔ کن کے صدقے کیے؟ کن کے طفیل کیے؟ ان کے طفیل، جیسے سارا کچھ نبی رسول کے صدقے ہمیں ملا۔ یہ بھی تو مہربانیاں ہی ہیں نا، یہ اسی طرح اللہ نے دیا ہے۔ ایک کر نہیں سکتا، وہ کر دے جو وہ کر سکتا ہے۔ یہ ادب ہے، اس ادب کو ملحوظ خاطر رکھنا۔ اب جب آپ اس طرح ان سے جڑے رہو گے اور یہ اپنے اللہ نبی رسول سے جڑے رہیں گے تو اعتکاف کا یہ ادب یہ کر رہے ہوں گے، اور ادب کی رحمت برکت جو اللہ نے محبت میں دینی ہے، اخلاق میں دینی ہے، ان کے اخلاق کو بھی اللہ پروردگار اونچا کر دے گا ادب کی وجہ سے، اور ان کی محبت کو بھی اونچا کیا ہے کہ اخلاق ان کا اونچا کر دیا ہے، کیونکہ انکا لعلی خلق عظیم۔ جو حبیب محبت اونچی رکھتا ہے اس کا اخلاق اونچا ہوتا ہے، جس کا ادب اونچا ہوتا ہے اس کا اپنے بڑوں کے ساتھ معاملہ محبت والا ہوتا ہے۔ اگر ادھر محبت ادب میں نہیں ہوگی تو ادھر اللہ پروردگار کے حضور محبت اونچی نہ ملنے کی وجہ سے اخلاق اونچا نہیں ہوگا۔ یہ ایک کڑی دوسری کڑی سے ملتی ہے تو تب ہار بن جاتا ہے، آپ سارے نبی رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے ہار ہو جاؤ گے۔ یہ ہے وہ طریقہ۔ اندر آؤ تو اللہ پاک کے حضور ہو کے بندے اللہ کے حضور ہو گئے، ان کے حضور ہو جاؤ۔ بس یہ حضوری در حضوری ہے کہ بندہ حضوری ہو جاتا ہے، ظاہر یہاں ہوتا ہے وہاں ہوتا ہے لیکن اندر اس کا حضوری ہوتا ہے۔ کسی کا اندر حضوری نہ ہو، باہر میں حضوری ہو گیا ہوں، پتہ نہیں وہ کون سا تنوری ہو گیا ہے، تنوری ہوتا ہے وہ حضوری نہیں ہوتا۔ حضوری کو بتانے کی کیا ضرورت ہے میں حضوری ہوں، جس کا وہ حضوری ہے وہ تو اس کے ساتھ ہی رہا ہمیشہ۔ اللہ اللہ سبحان اللہ۔ تو اسی لیے نا یہ آپ نے ادب ملحوظ خاطر رکھنا ہے۔ جب خود اللہ نبی رسول کے ساتھ ہونا ہے تو اپنی آل اولاد کو اور اپنے ماں باپ کو پہلے اور پھر آل اولاد کو ساتھ کرنا ہے تاکہ ادب ہو۔ یہ نہ ہو کہ ویسے بڑا باادب بنے اور نعوذ باللہ منہا ویسے وہ اللہ نبی رسول سے محبت کرنے کے بجائے ان سے دوری کر رہا ہو۔ یہ دوری ہو جائے گی اگر ماں باپ ساتھ نہ ہوئے، ہماری آل اولاد ساتھ نہ ہوئی۔ یہ کیسی محبت ہے اللہ نبی رسول سے کرنے چلے اب؟ یہ تو بنی نا۔ اور جب ماں باپ ساتھ ہوں، آل اولاد ساتھ ہو، اور سائیں جی جس کے ساتھ سے یہ حضوری ملتی ہے وہ نہ ساتھ ہو، یہ کون سی حضوری ہے؟ یہ کون سا ادب ہے؟ یہ کون سی محبت ہے؟ وہ بھی ساتھ ہوں۔ جب وہ ساتھ ہوں گے تو اللہ نبی رسول سے وہ ساری عطائیں آپ کو ملیں گی جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دینا چاہتا ہے، اپنے بندے کو بھی دے گا، سائیں جی کو بھی وہی ملیں گی جو بندوں کو دینا چاہتا ہے۔ اور
اللہ اکبر کبیرہ، آپ کو بھی، آپ کے والدین کو بھی، آپ کی یار اولاد کو بھی، جو جو اللہ پروردگار اور اللہ کے نبی کے چاہت لے کر آئے ہوتے ہیں، اعتکاف میں آئے ہوتے ہیں، سب کو وہی ملتا ہے۔ تو اس ادب کو نہ چھوڑنا، اللہ تعالیٰ ہمیں بادب بنائے، اللہ ہمیں بادب بنا، اللہ ہمیں بادب بنا، اللہ تیرے ادب، تیرے بندوں کے ادب، ماں باپ کے ادب، سارا کچھ اسی میں ہے اللہ پروردگار۔ تبھی تو تیری محبت ہے، اور تبھی تو اونچا اخلاق دیتا ہے، جو اخلاق اپنے بڑوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے اور بڑوں کی محبت لینے کے قابل ہو جاتا ہے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحابہ اجمعین۔ جو چیز اللہ سے لینی ہو نا، اللہ کے بندے سے لینی ہو، وہ ہو جاتے ہیں، شراپا وہ ہو جاتے ہیں۔ ہمیں دو چیزیں لینی ہیں، اللہ کے بندوں کا ادب لینا ہے، اور ایک اللہ کے بندوں کی اللہ کی محبت لینی ہے۔ اس کے لینے کا طریقہ یہ ہے کہ دنیا کی زندگی میں اپنے بڑوں کو راضی رکھیں، یہ ادب ہے، بڑوں کو راضی رکھیں، یہ ہے ادب۔ جو ادب جو لینا چاہے گا نا، وہ کیا کرے گا، وہ یہ کام کرے گا۔ اور دوسری بات ہے محبت۔ محبت لینے کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے بڑوں کے سامنے وہ جو بھی کرتے رہیں، اس کے سامنے ہنستا خوش رہیں، ہنستا خوش رہیں۔ ہنستا سے مراد یہ ہے کہ اسے اچھا جانے، برا نہ منائیں۔ اس کا اخلاق ہے، یہ ان سے محبت ہے۔ جن سے محبت ہو ان کی کوئی بات بری بھی لگتی ہے، کڑوی لگتی ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ جس سے محبت ہو اس کی کوئی بات کڑوی لگتی ہو۔ قسم خدا کی اس کی ہر بات شہد سے زیادہ میٹھی لگتی ہے۔ اللہ اللہ، یہ کیا ہوگا، آپ کو اللہ پروردگار ہمیشہ کے لیے با اخلاق کر دے گا۔ یہ با اخلاق لوگ ہیں جو قیامت والے دن نبی رسول کے اور اللہ کے زیادہ قریب ہیں، اور جنہوں نے اپنے بڑوں کو خوش نہیں رکھا، اور جنہوں نے بڑوں کی ہر بات کو خوشی نہیں بنایا، پاگل نہیں ہے وہ۔ کدھر اخلاق کدھر ادب، چھڈ پرے گلاں کرن دیاں، اے گلاں کھچ کے گلاں چوڑیاں ہوندیاں، اور ملتا کچھ نہیں۔ جن کو ملا ہے ان کو ایسے ہی ملا ہے۔ اللہ اللہ، تو دیکھو آج اللہ بامائل کرم، اللہ کا بندہ بامائل کرم ہے، تو ادب سے محبت سے ان چیزوں کو جانے نہ دے، باادب ہو کر رہنا، با اخلاق ہو جانا، انشاءاللہ تعالیٰ سارے کام ٹھیک ہے۔ کہ ماما کہ نہیں